قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین سیکھنا ہر مرد اور مسلمان عورت دونوں پر فرض ہے۔ اور علم دین کی اہمیت کا اندازہ تو یہاں سے ہونا چاہیے کہ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی فرماتے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا، حضور نے کہا کہ اس کی زندگی کی چند ساعتیں باقی ہیں، چند گھڑی یہ زندہ رہے گا۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتاؤ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جو میرے لیے سب سے بہتر ہو؟ تو حضور نے فرمایا، اشتغل بالتعلم، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جا۔ یہاں تک کہ وہ علم دین سیکھتا رہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں، جو حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے سے کوئی اور عمل افضل ہوتا تو حضور وہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے کیا کہا تھا کہ حضور سب سے افضل عمل چاہیے، اور مرنے کا وقت قریب تھا۔ اب علم دین کی اہمیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر مرد اور مسلمان پر یہ حضور نے لازم کر دیا، مرد اور عورت پر، کہ وہ علم دین سیکھے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی سارے علوم سے آراستہ کرواتے ہیں، ٹیکنالوجی کے، سائنس کے، ہر قسم کے علوم سے آراستہ کرواتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دین سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ سائنسی جب بچہ علوم پڑھتا ہے تو ایک درجے پر آ کر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر اسلام کو وہ عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے۔ تو کم از کم بچے کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ دنیاوی علوم سیکھے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو کم از کم وہ علم اسے گمراہیت سے بچا سکے، وہ علم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ کر جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان کیا ہے، وہ علم کے ذریعے سائنس کو پڑھے تو انشاءاللہ کہیں جگہ سائنس جب قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتی ہے تو کم از کم ایسے بچے جب پڑھنے والے ہیں جو پڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم کہ آپ کے بچے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، تو اللہ ان کو اور مزید برکت عطا فرمائے، لیکن آپ ایسے ہی بچوں کو دیندار بھی بنائیں، ایسے ہی بچوں کو آپ دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم بھی سکھائیں کہ یہی بچے جا کر سائنس میں بھی اسلام میں نام پیدا کریں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بالکل اس معاملے میں ہمارا بڑا فقدان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو پیدا ہوتا نہیں، اس سے پہلے سے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو یہ بنانا، بچہ پیدا ہوگا تو یہ کرنا ہے، لیکن کم از کم بندہ دین کا علم بھی تو سکھائے۔ یہ صرف علماء پر دین فرض نہیں ہے سیکھنا، ایک عمر پر بہت سی چیزیں آپ پر بھی لازم ہوتی جاتی ہیں۔ جب بچہ بالغ ہوا اس پر نماز کے، وضو کے، غسل کے، کفریات کے، گناہوں کی معلومات کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ پھر جب کاروبار کرے تو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جب شادی کرے تو نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جب صاحب اولاد ہو جائے تو اولاد کی پرورش کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جب اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے اس کو، جب وہ اگر حج پر جاتا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جب وہ عمرے پر جاتا ہے تو عمرے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو اس طرح جب بندہ عمر میں جس طرح بڑھتا جاتا ہے اس طرح اس پر یہ چیزیں بھی فرض ہوتی جاتی ہیں۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ بندہ دینی علوم کی طرف بھی آئے، کیونکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر بچہ دینی علوم پڑھ لے تو شاید وہ بھوکا رہ جائے گا، شاید وہ پڑھ نہیں پائے گا، شاید وہ کما نہیں سکے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، اسلام کبھی کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا، اور اسلام وہ مذہب ہے جو کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ جن صحابہ کراموں نے جب دیا ہے نا حضور کو، اپنا قربان کر کے دیا ہے، تو پھر اسلام نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کو عطا فرمایا۔ صدیق اکبر نے لا کر رکھ دیا، حضور نے اپنے برابر میں جگہ عطا فرما دی۔ بتائیں اس سے بڑی جزا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر کا ذکر کرے، واجب قرار دیا، اور مہینہ بھی نہیں گا، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اب آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ نماز پڑھنا بھی تو افضل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی تو افضل ہے، یہ علم دین کیوں افضل ہے، علم دین کیوں اعلیٰ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین سیکھے بغیر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ علم دین سیکھے بغیر کوئی نماز کو درست پڑھ سکتا ہے؟ اب نماز ہی کے مسائل کو لے لیں. اب نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، 30 واجبات ہیں، 32 مکروہات تحریمی ہیں، 33 مکروہات تنزیہی ہیں، 29 نماز کے مفسدات ہیں، 96 نماز کی سنتیں ہیں، 14 اس کے مستحبات ہیں، 29 نماز کے مفسدات ہیں. ایک حکایت، اچھا تمہیں یہ نہ دے سکا تو پھر کس کام کا؟ ایک بہت بڑا ایک حکایت کسی نے بنائی ہے، اگر وہ سچی ہے جھوٹی اس کا نہیں پتا، لیکن سمجھانے کے لیے بڑی کافی ہے. 4 بچے تھے ایک عورت کے، میاں بیوی تھے دونوں. پہلے یہاں بیٹا پیدا، اس نے کہا نہیں میں اس کو قرآن پڑھاؤں گی، حافظ بناؤں گی، عالم بناؤں گی. نہیں، میں وابڈا میں بہت بڑا آفیسر ہوں، میں بھی اس کو انجینئر بناؤں گی. بچہ انجینئر بن گیا، پہلا بھی بن گیا، دوسرا بھی بن گیا، تیسرے میں بھی اس نے ضد کی نہیں بنایا، تیسرا بھی انجینئر بن گیا. اب جو چوتھا تھا نا، اس نے لڑ جھڑ کے عہد کیا کہ میں اس کو عالم بناؤں گی. اس نے حفظ بھی کروایا، اس کو عالم بھی بنایا. تو ایک دن آپس میں بیٹھے تھے، بولا دیکھ 3 بیٹے کیسی ترقی پر ہیں، ایک فلاں جگہ انجینئر ہے، ایک فلاں جگہ بڑے اس میں، ٹھیک ہے. بولا اس کی پورے مہینے کی جو تنخواہ ہے نا، ان کے ہفتے بھر کی تنخواہ بنتی ہے. بات بھی سچی تھی، ٹھیک تھی. اس عورت نے کہا چلو آج امتحان لیتے ہیں. اب اس نے امتحان کیسے لیا؟ اب 4 بچے باہر ہیں، باپ کو کچن میں بند کر دیا، اور اس نے اپنے بال خراب کر دیے، تھوڑا سا کپڑا پھاڑ دیا، چوڑیاں توڑ دی. بڑا بیٹا آیا جو انجینئر ہے، بولا اماں کیا ہوا؟ بولا دیکھو تمہارے ابا نے میرا حال کیا کیا ہے. بولا یار وہ بڈھے ہیں، اب اس کا دماغ خراب ہو گیا اس عمر میں آ کر، آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں. یہ بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی انجینئر. بولا کیا ہوا، کیا حال کیا؟ بولا وہ جو چھوٹا تھا وہ اس سے زیادہ تیز دماغ تھا. بولا ہے کہاں یہ بتا تو صحیح ذرا. پاگل ہو گیا، ماں کو مارا اس نے. تیسرا ہے انجینئر، وہ بھی انجینئر، اس نے بھی یہی کہا. بولا کہاں ہو؟ بولا آئے تو مجھے بتانا، میں کمرے میں بیٹھا ہوں. اس کی خیر بھی. اب وہ بچہ آیا جو عالم تھا. جب وہ بچہ کمرے میں داخل ہوا تو ماں نے کہا دیکھ کیا حال کیا ہے تیرے باپ نے میرا. اس نے کہا امی خیر ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ آپ کے شوہر ہیں، اگر مار دیے تو کیا ہوا، اتنا پیار بھی تو دیا ہے نا تیری زندگی میں. وہ سن رہا تھا، اس نے تینوں کی بھی باتیں سنی تھی، اب وہ باتیں سن رہا تھا. بولا پھر؟ بولا امی کوئی غلطی کر دی ہوگی، آپ نے اس لیے مارا ہوگا، باقی ابو تو ایسے نہیں ہیں، آپ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں. وہ سن کے رو رہا تھا، اس کا رو کے برا حال تھا. بولا اچھا، بولا ابو کو میں بتاؤں گا، میں بات کروں گا ابو سے، ٹھیک ہے، میں سمجھاؤں گا کہ اس طرح نہیں کرتے. اب وہ رو کے وہ خود ضبط نہ رکھ سکو، پھر کاش ہی رشک کرنے لگا کہ 4 بیٹے اگر عالم ہی بنا دو تو کچھ کیا ہی بات ہو. تو علماء، جو بندہ عالم ہو یا حافظ ہو یا جو دین سے وابستہ ہو نا، دنیاوی تعلیم والے کے سامنے ماں باپ بات کرنے میں ڈرتے ہیں، لیکن یہ وہ بچے ہیں جتنے بڑے ہو جائیں یہ ماں باپ کے سامنے میں بات کرنے میں ڈرتے ہیں. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں، لیکن شریعت نے جو چیزیں لازم کی ہیں اس کو بھی آپ ساتھ پڑھائیں. اگر کسی بندے نے دنیاوی علوم پڑھ لی ہے اور شریعت جو اس پر فرض تھے علوم جو اس نے نہیں پڑھے، تو یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے جائز نہیں. یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، کوئی جائز نہیں. اپنے فرائض علوم کو بھی پورا کرے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے تو یہ بالکل جائز ہے، اس کا انکار نہیں ہے. کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے ہوں، اس کا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ مسلمان پڑھے، مسلمان لکھے ہوئے ہوں، بڑے بڑے منصوبوں پر ہوں، لیکن کم از کم اپنی اصلیت تو ہم نہ چھوڑ دیں. ہمارا جو اسلام ہے اس اتنی معلومات ہمیں تو ہونی چاہیے کہ جو ایک اسلام نے ہم پر لازم کی.